اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، ہجرت کے چھٹے سال قبیلہ اکل یا ارینا، لیکن معروف جو ہے وہ قبیلہ ارینا ہی ہے۔ بہرکیف قبیلہ اکل یا ارینا کے چند لوگ جو ہے مدینہ المنورہ میں حاضر ہوئے، لیکن وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وہاں جانے کا حکم دیا کہ جہاں پہ بیت المال کی شیردار یعنی دودھ دینے والی جو اونٹنیاں تھیں وہ چرا کرتی تھی۔ حضور اقدس نور مجسم عالم ما کان و ما یکون یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم فرمایا کہ آپ ان اونٹنیوں کے بول اور دودھ کو ملا کے پئیں، اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ اس جگہ پہ جا کے جہاں پہ بیت المال کی شیردار اونٹنیاں جو تھیں وہ چرتی تھیں، ان کے دودھ اور بول کو جب ملا کے انہوں نے پیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اونٹنیوں کی چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو لے کر بھاگ گئے۔ یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے ہیں وہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی منشا شامل ہوتی ہے اس کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام اگر کچھ طبی فرماتے تو اس کچھ طبی کے اندر بھی آپ حق ہی فرماتے تھے۔ تو محترم خواتین و حضرات، تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اور اللہ نے ان کے خبث باطن سے بخوبی واقف تھے کہ ان کے باطنی خباثت جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہونے والی ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے منتخب یہ کیا کہ ان کی جن کے لیے جو شفا ہے بیماری کے لیے وہ اونٹنیوں کا پیشاب ہے۔ تو بہرکیف اونٹنیوں کے بول اور دودھ جب انہوں نے پیا تو وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن انہوں نے اونٹنیوں کی چرواہے کو بھی قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو لے کے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کو ان کی تعاقب کے لیے بھیجا، یہاں تک کہ ان کے پاس چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی آزاد کردہ غلام یسار، ان کو حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ ان کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا اور ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا کہ ان کے اعضاء کو کاٹ دیا، یعنی ان کے ناک کان کو کاٹ دیا، ان کی لاش کو مسلح کر دیا اور آنکھوں کے اندر جو ہے وہ کانٹے چبو دیے اور یوں ہی جو ہے انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ اور یوں حضرت یسار حضور علیہ السلام کے ذات کردہ غلام انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن جب یہ پکڑ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گئے تو حضور علیہ السلام نے بھی انہی کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور خواتین و حضرات، اسی سال یعنی ہجرت کے چھٹے سال ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ محترمہ ام رومان بنت عامر بن عویمر، ان کا انتقال ہوا۔ آپ اسلام کے اوائل دور کے اندر آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ واجب الاحترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خوش نصیب خاتون اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک میں خود اترے، تشریف لے گئے اور ان کو لحد میں خود رکھا اور ارشاد فرمایا جو شخص حوروں میں سے کسی خاتون کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ان کی زیارت کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔